This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں کب اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس درد سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا
کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. آج ایک بار پھر روح پرور آغاز ہماری میرا رمضان کریم رونق افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن کا. اور علامہ صاحب ایک بار پھر بہت بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ آپ کا کہ آپ کا جس خوبصورت انداز میں ہمارے اس پروگرام کا اس روح پرور محفل کا آغاز کرتے ہیں. یقینی طور پر دل نرم ہو جاتا ہے اور اتنا مختصر سے وقت میں کسی کے دل کو اتنا گرما دینا یہ یقینی طور پر آپ کے آواز کا جادو ہے. اور میں یقینی طور پہ دل کی کہہ رہا ہوں من فضل ربی, اللہ کا فضل ہے. بہت یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ ہر اپنی صلاحیتوں کو انسان کو یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کا وقت ہے کہ اپنی ہر صلاحیت کو اللہ کے ساتھ, اللہ کی رضا کے ساتھ اور اللہ کے دیے ہوئے انعام کے ساتھ منسوخ کر. بے شک. ناظرین, خوبصورت نعت کے بعد ہمارا پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہم مہمانوں کو تعارف کراتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ہر پروگرام میں کچھ ایسے مہمانوں کو جو عموماً پردہ سیمی سے پیچھے وہ بہت زیادہ ہمیں تصویروں میں ہمیں کیمرہ نظر نہیں آتے, لیکن یقینی طور پر ان کی کوششیں اور کاوشیں کئی جگہوں پر حد تک دیکھی اور جانی میں پہچانی جاتی ہیں. تو ایسے مہمانوں کو ہم پروگرام میں دعوت بھی دیتے ہیں. تو آج بھی ہمارے درمیان ایک ایسی ہی کاروباری اور سماجی شخصیت میمن برادری کی موجود ہے. یقینی طور پر آپ آٹو موبائل کے شعبے سے وابستہ اہم ترین شعبے میں آپ کا ایک منفرد مقام ہے. 4x4 آٹو موبائل میں اور آپ سب جب بخوبی واقف ہیں ان سے. کنسٹرکشن کے شعبے کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی آپ الحمدللہ اپنا بھرپور کردار اور اپنا بھرپور نام رکھتے ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں. محترم جناب عبد القادر موسانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ بہت شکریہ آپ کا. بڑے دنوں کے بعد میں آج ہمیں ٹائم ملا ہے, آج ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں. قادر بھائی کے ساتھ الحمدللہ آغاز کرتے ہیں ہمارے پروگرام کا. محترم جناب علامہ محمد مدثر القادری صاحب موجود ہیں. دل کی گہرائیوں سے شکریہ. بانی کنز العلوم میں ہمیشہ سے تعارف کراتا ہوں اور آج میں بھولوں گا نہیں, آج ضرور کنز العلوم اسلامک آن لائن نیٹ ورک کا ہم ذکر کریں گے ایک بار پھر, اور تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ دنیا بھر میں اسلام کی ترویج کے لیے یہ ادارہ آن لائن کس طرح سے کام کرتا ہے. اور حسب معمول حسب دستور میمن لائرز فورم کے فاؤنڈر ہیں اور یقینی طور پر کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں. محترم جناب فرید بلوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم سر. قادر بھائی آپ سے آغاز کروں گا. اور یقینی طور پر میمن برادری اور جہاں بھی سروسز یا خصوصی سوشل سروسز کی بات آتی ہے, کہتے ہیں کہ کراچی میں اگر پورے ملک کا پہیہ, صنعتی پہیہ یا معاشی پہیہ چلتا ہے تو کراچی کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن اگر کراچی کے پہ اگر نگاہ ڈالیں تو اس کا جو پہیہ چلتا ہے اس میں میمن برادری کا بہت بڑا کردار ہے. اس میں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہماری کاروباری انڈسٹری میں ہمارا جو جتنی بھی آپ الحمدللہ 3 بڑی انڈسٹریز سے وابستگی ہے. آپ کی کنسٹرکشن جو بوم پر ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری الحمدللہ, ایکسپورٹ اگر دیکھیں تو اس کو وہ الگ ہی اس کا مقام حاضر ہے, اور آٹو موبائل کی صنعت جس میں آٹو موبائل کا امپورٹ کا آپ کا بہت بڑا تجربہ ہے. پہلے یہ بتائیے کہ ان صنعتوں اور دیگر صنعتوں میں میمن برادری کے معاشی خدمت میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی میمن برادری ایک کاروباری برادری ہے اور جتنے بھی جو معاملات ہیں بیسیکلی میمن جو ہے نا وہ کاروباری نام ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, اور وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور وہ مین پلر ہے. کسی بھی بزنس کو چلانے میں میمن کا ہاتھ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اگر میرے حساب سے میمن اگر ہٹ جائے کراچی سے تو سارے پہیے رک جائیں گے, یہ کنفرم ہے. یہ ایسا ہی ہے.
اچھا کاروباری اداروں میں خاص طور پہ اگر میں کاروباری آرگنائزیشنز کی بات کروں, جہاں بھی جتنی بھی آرگنائزیشن, میں اگر کراچی چیمبر سے ہی آغاز کرتا ہوں, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کردار جو ہے, ایک بہت بڑی خدمات, اور میں کہوں ایک بہت بڑا ٹائم دیا ہے میمن کمیونٹی ان اداروں میں جن سے کراچی کا پہیہ چلتا ہے, جسے ہم انڈسٹری کہتے ہیں. تو کراچی چیمبر آف کامرس میں میمن برادری کی خدمات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کراچی چیمبر آف کامرس میں جو سرار قاسم تیلی صاحب ہیں, جی بالکل, ماشاءاللہ ان کی جو خدمات ہیں کراچی چیمبر کو چلانے میں, اور جو ان کی جو بنیاد رکھی گئی ہے, اسی بنیاد کے سلسلے میں سب آگے چل رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر سراج قاسم تیلی اگر آپ مائنس کر دیں تو کراچی چیمبر کی وہ پوزیشن نہ رہتی, بالکل, اس لیے کہ وہ بزنس کمیونٹی کا ایک اہم پلر بھی تھا. جیسے بڑا اہم ترین نام آج پھر سے یاد دلایا ہے محترم عبدالقادر موسانی صاحب نے, سراج قاسم تیلی صاحب. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, ہم دعا کریں گے اللہ پاک ان کو اپنے جوان رحمت کی جگہ فرمائے. کیا خوبصورت شخصیت کے مالک تھے وہ, اور جس انداز سے انہوں نے کراچی کی تاجر برادری سے وابستہ, تجارت سے وابستہ کمیونٹیز کو ملایا ہے جس انداز سے. آپ نے دیکھا کہ کراچی چیمبر آف کامرس میں BMG گروپ نے ایک اپنا مقام بنایا, اور شاید دور دور تک ان کے مد مقابل نظر نہیں آتا. اس کی وجہ ان کی وہ پالیسی, وہ لیڈرشپ, وہ مقام اور وہ ڈائریکشن, وہ پاتھ جس پر آج بھی ان کے جانے کے بعد بھی, یہی انسان کی کامیابی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی اسی سسٹم کو فالو کیا جاتا رہا ہے. تھوڑی سی میں سوشل سماجی خدمات کی بات کروں گا. کراچی کا کوئی ادارہ ایسا نہیں, ایک تو ہم جسے میمن برادری سے خود وابستگی ہے, میمن برادری نے ہی اسے بنایا اور اسے آگے بڑھا رہے ہیں. ایسے بہت سے دیگر ادارے, پہلے میں بات کروں گا, وہاں سے آغاز کروں گا, جن کا شاید فاؤنڈنگ تو میمن برادری نہیں, لیکن ان کو چلانے میں, ان کو آگے بڑھانے میں میمن کمیونٹی کا سماجی جذبہ جو میمن کمیونٹی کے اندر بائی بون شامل ہوتا ہے. جیسے ہم جہاں بھی جائیں گے تو وہاں آپ کو در پردہ یا آن اسکرین کئی ایسی شخصیات نظر آتی ہیں جن کا تعلق ایک مخصوص کمیونٹی یعنی کہ میمن برادری سے ہوتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سماجی خدمت کے جذبے کو؟ میمن برادری اینڈ ہے سماجی شخصیت میں, ماشاءاللہ میمن برادری کا بہت نام ہے. اور بیسکلی بیپاری لوگ ہیں, اور مطلب وہ ایسے بھی دیتے ہیں اور ایسے بھی دیتے ہیں, مطلب کھول کے بھی دیتے ہیں اور بند کر کے بھی دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو میمن بس ابھی نہیں, آگے جا کے اس میمن جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے, ہم ان کی بات کو یاد رکھیں, اور جو ہماری یوتھ ہے اس کو ہم اس چیز کا میسج دیں کہ ہمارے جو بزرگ نے جو ہمیں سکھایا تھا کہ سامنے سے دینا کم کرو, بیک آف دی ڈور اگر آپ دیں گے نا تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ سنتا بھی ہے. ایسا ہی. اور سامنے سے بھی دے دو, اس کی کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن ایک طرح سے سامنے والے کو تھوڑا سا معاملات وہ بھی تھوڑا بند مٹھی کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے کہ اور اللہ کی رضا کے لیے سب چیزیں دینی ہو. تو میمن اس چیز میں سب سے آگے ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہی میمن کرتا ہے. سخاوت کا یہ جذبہ یقینی طور پہ ہمیں گھر گھر سے سکھایا جاتا ہے. ہم سیکھتے ہیں, ہمارے بڑوں نے جو کیا یقینی طور پر اسی لیگیسی کو ہم لے کے چلتے ہیں. اور آپ کے گھر میں, میرے گھر میں, اور کہیں میمن کمیونٹی کی ایسی بڑی آرگنائزیشنز ہیں کہ اب اگر میمن کمیونٹی کی لیڈرشپ کی بات کروں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص جس طرح سے ہم دیگر ہمارا کمپیریزن جب بھی میمن کمیونٹی کا ہوتا ہے وہ بھوری برادری سے کیا جاتا ہے یا اسماعیلی برادری سے کیا جاتا ہے, نو ڈاؤٹ کہ ان کا ایک مذہبی قیادت ہے. اور ہمارے ہاں ہم اس اعتبار سے الحمدللہ کسی خاص قید میں نہیں ہے. ہمارے یہاں مختلف مسالک کے لوگ جو ہیں وہ اپنی خدمات مذہبی طور پہ بھی دیتے ہیں, اور جب ملتے ہیں تو اپنے طور پہ اپنی برادری کے لیے بہت کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی لیڈرشپ میں کچھ تھوڑا سا ایسا لیک ہے کہ ہم اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر لیڈرشپ کی کچھ ایسی چیزوں کو ہم اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں اب نا میمن برادری کمیونٹی وائز بہت بڑا کام کر رہی ہے. جیسے آصف مجید مانا والا, جی بالکل, وہ بہت اچھا کام کر رہے IMO کے انٹرنیشنل IMO کے پلیٹ فارم پہ. اس طرح میمن کا دوسرا جو نام ہے ورلڈ میمن آرگنائزیشن لے لیں, اس طرح رحیم جانو صاحب لے لیں, میمن لیڈرشپ MLF کے اس پہ لے لیں. لیکن یہ لوگ سب بٹ گئے. میمن کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اور مل کے مٹھی کی طرح کام کرنا چاہیے. ایکچوئل اپنی دکانیں کو ساتھ ملا لینا چاہیے ان لوگوں کو. یعنی کہ جو الگ الگ ڈائریکشن میں, آپ کے کہنے سے میں یہ سمجھوں کہ جو الگ الگ ڈائریکشن میں ہم کام کر رہے ہیں, اگر یہ مٹھی جس کا ذکر آپ نے پہلے بھی کیا, اگر ایک ملیں گے تو اس کی افادیت اور زیادہ ہوگی, پاور ہوتی ہے اس کی. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن صلاحیتوں سے نوازا, جس ہائی پروفائل لوگوں سے ملایا, تو شاید ہمیں حکومتوں پہ بھی اپنا انفلوئنس قائم کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگا, ہم ایک ہو جائیں گے. میمن جتنا
माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है, और अल्लाह की रजा के लिए जितना मेमन करता है शायद ही कोई कम्युनिटी करेगी। और मेमन अगर अपना मुल्क बना लेना तो उसकी कोई, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं, नॉट पॉसिबल। मैं बिल्कुल इसी मेरा अगला सवाल भी यही था, और बड़ी जबरदस्त बात की आपने कि क्या अगर आज मेमन कम्युनिटी किसी भी दुनिया के मुल्क से उठ के अपना एक जजीरा, जैसे ब्रुनेई दारुसलाम भी एक जजीरा ही था, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जजीरे मुल्क हैं, जजीरा नुमा मुल्क हैं, हम अपना जजीरा बनाएंगे तो शायद दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिस्ट लोग वहां मौजूद होंगे और दुनिया की बेहतरीन पावर शायद होगी, इकोनॉमिक पावर की बात करता हूं। बिल्कुल होगी। लेकिन मेमन में एक अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है, बिजनेस में मेमन है, ट्रेडिंग में मेमन है, मतलब बिजनेस के हवाले से ट्रेडिंग में मेमन है, इंडस्ट्री में मेमन है। आप किसी भी कोई भी शोबे में देखें मेमन आपको हर जगह मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे मेडिसिन मार्केट में ले लें, चाहे कपड़ा मार्केट में ले लें, चाहे एक बहुत बड़ा नाम है यूनुस टेक्सटाइल का, आपको पता होगा, लकी ग्रुप, मोहम्मद अली टब्बा, मेमन है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है। तो ये मेमन है माशाल्लाह। हमारे पास सिराज कासम तेली साहब के बाद जो एक लीडर होना चाहिए ना, वो थोड़े बढ़ गए, अल्लाह करे सब मिल जाए साथ में और अपनी यूथ के लिए एक बन के रहे ना, तो मेरे हिसाब से तो मेमन की और पावर मजबूत हो जाएगी, यानी कि और बेहतरी के साथ हम बिल्कुल कौम की खिदमत कर सकें। बिल्कुल खिदमत कर सकते हैं। तो यहाँ बड़ी अहम तरीन बात पर मैं इस प्रोग्राम को वक्फे की तारीफ लेके जाऊंगा कि बखुदा खुदा ना खास्ता को ऐसे मुल्क बनाने की बात नहीं हो रही, बात ही हो रही है कि एक ऐसी बरादरी जिसने कमोबेश तमाम शोबों में, एक सवाल इससे वक्फे में जाने से पहले मेरे जहन में आ गया, मैं कहूँ कि वो आपसे पूछ लूँ कि एक तो आपने ये सारी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, अल्हम्दुलिल्लाह अब जिन तालीम के लेवल को जिस तरह से मेमन कम्युनिटी ने पिछले 15, 20, 25 सालों में आगे बढ़ाया है, एक ज़माने में शायद बड़ा बैकवर्ड कहलाया करते थे हम और आप, जो है वो एजुकेशन, ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन की गिनती पे हमारे यहाँ कोई डॉक्टर इंजीनियर्स हुआ करते, लेकिन अब चार्टर अकाउंटेंसी में हमारी बच्चियाँ, यानी कि वो शोबे जहाँ पे मेमन कम्युनिटी या दीगर कम्युनिटी के बॉयज़ जा रहे हैं, वहाँ हमारी बच्चियाँ जो है वो आगे बढ़ रही हैं। आप समझते हैं कि पिछले 15-20 सालों में ये एक्यूपेंस, जो गैप था, इसको भी फिल कर दिया गया है और हम बड़ी बड़ी पोस्टों पे, बड़े बड़े हाईली प्रोफेशनल लोगों में हम मेमन कम्युनिटी के लोगों को देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं माशाल्लाह। बच्चियों को अगर आप स्पेस देंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगी। यस, बिल्कुल। पहले एक ये होता था कि नहीं बेटी है तो उसको नहीं काम करने देना है, सिर्फ बेटा ही काम करेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ है, बेटी भी अगर रिस्क के हलाल कमाने के लिए बाहर जा रही है और तरीके से जा रही है तो मेरे हिसाब से तो कोई कबाहत नहीं, कोई कबाहत नहीं। और अल्लाह ताला, रिस्क के हलाल कमाना हर किसी का मतलब फर्ज है, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या होता है एक गैप मिलता है, उसको आप पढ़ने की एक लाइन ऑफ एक्शन दोगे, भाई आपने डॉक्टर बनना है, तो वो उसी पे फोकस करती है। और ट्रैक रिकॉर्ड आदाद और शुमार भी ये बता रहे हैं कि बच्चियों की ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ती हैं बच्चों के मुकाबले। बिल्कुल, ये हर घर की कहानी है, लेकिन जहाँ एजुकेशन की बात है, मैं मेमन कम्युनिटी की एजुकेशन की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हायर प्लेटफॉर्म होता है ICAP, जिसे हम समझते हैं कि CA से आगे शायद कोई, ये आम समझा जाता है, वैसे तालीम की कोई कैद नहीं है, उस इदारे के, यानी कि ICAP जिसे हम कहते हैं कि चार्टर अकाउंटेंट्स जहाँ से निकलते हैं, उन इदारों के सरबराहान में भी कई मेमन कम्युनिटीज़ के सरबराहान रहे जिन्होंने उनको सर्व किया है ICAP को। तो शायद इससे बड़ी तालीम की क्या हम मिसाल पेश करें इस कम्युनिटी की, जो एक ज़माने में बड़ी बैकवर्ड कहलाया करती थी। तो इस खूबसूरत बात के साथ वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, और प्रोग्राम के इस हिस्से में रौनक इफ्तार में वक्फे का वक्त हुआ है। हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Meman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Meman Gujarati Movement. वेलकम बैक और एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन, और रौनक इफ्तार की मेरा रमज़ान करीम की ये महफिल बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने उरूज पर है और सजी हुई है। और अब्दुल कादिर मुसानी साहब ने जिन अल्फाज में कम्युनिटी की तारीफ पेश की है, यकीनी तौर पर ये हम सब के लिए बाइस फ़ख्र भी है। लेकिन प्रोग्राम के हिस्से में यकीनी तौर पर हम
کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام اور ہمارے قانونی مشیران سے بات کریں اور کسی ایک موضوع پر ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں جو ہر مرتبہ کی. اور ہمارے اس سیگمنٹ کو یقینی طور پر آپ نے بڑا پسندیدگی سے نوازا بھی ہے. تو علامہ صاحب آج کس موضوع پر بات ہونے والی ہے؟ یقینی طور پر لوگ انتظار کر رہے ہیں. درود پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ درود اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین وظیفہ ہے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر حال میں مقبول ہے. اور رب تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور یہ وظیفہ اتنا خوبصورت ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے نہ صرف حکم فرما رہا ہے بلکہ فرما رہا ہے کہ تم بھی, میں بھی پڑھتا ہوں, میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں, اور تم بھی اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں درود السلام پڑھو. درود السلام کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام نے بھی بے شمار فضائل بیان کیے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 خطائیں معاف فرماتا ہے, 10 درجات بلند فرماتا ہے. یعنی اتنا خوبصورت اور ہر حال میں مقبول وظیفہ. اور اس کی قید نہیں ہے کہ بندہ کس ٹائم پڑھے, جب پڑھے گا, جس وقت پڑھے گا, جہاں پڑھے گا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارا درود اس وقت براہ راست سن رہے ہیں. اب یہ یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کا یہ کوشچن کرنا اور نبی پاک علیہ السلام کا اس کوشچن کا آنسر دینا قیامت تک کے لیے تمام وسوسوں کو, تمام چیزوں کو رد کر دے گا. ان چیزوں کو کہ جو درود السلام کے حوالے سے بدگوئی یا کوئی ایسے اعمال رکھتے ہیں یا کوئی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ابھی تو ہمارا درود سنتے ہیں, کیا آپ جب ہمارے درمیان موجود نہ ہوں گے تو ہمارا درود سنیں گے؟ اب نبی پاک علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو کھائیں. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے, اور حضور نے فرمایا کہ تمہارا درود بعد وصال, بعد پردہ ایسے ہی سنوں گا جس طرح آج سن رہا ہوں. سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب درود بندہ بھیجتا ہے تو اس میں کچھ روایتیں ہمیں یوں ملتی ہیں کہ فرشتہ پہنچاتا ہے. تو یہاں بھی جو ہے نا اس بات پہ بھی اگر ڈیبیٹ ہو اور اس بات پہ بھی ہم گفتگو کریں تو جب فرشتہ بھی پہنچاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام سنتے ہیں تبھی تو پہنچاتا ہے نا. بے شک. اگر ہم فرشتوں کو بھی وسیلہ بنائیں تو فرشتہ جب پہنچاتا ہے رب تعالیٰ کے حکم سے تو نبی پاک علیہ السلام سنتے ہیں. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں, اور ساتھ یہ فرمایا کہ درود پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہوتا ہے, چاہے وہ خواتین میں سے ہوں یا مرد حضرات میں سے ہوں, جب جو جس جگہ سے حضور کی بارگاہ میں درود السلام پیش کرتا ہے تو نہ صرف اس کا بلکہ اس کے والد صاحب کا نام اس کے نام کے ساتھ اٹیچ ہو کر بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے. تو یہ اتنی خوش نصیبی ہے. کوشش کی جائے, میں اس پلیٹ فارم سے آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی تعداد مخصوص کر لیں اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام پڑھتے رہیں. ہاں یہ اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تعداد مقرر کیوں کرنا, پڑھتے رہو تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب تعداد مقرر نہیں کرتے تو بعض دفعہ مصروفیت کی وجہ سے لغزش یہ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ 10 دفعہ پڑھا ہے, 20 دفعہ پڑھا ہے یا 100 مرتبہ پڑھا ہے. لیکن اگر آپ مخصوص تعداد مقرر کر لیں گے تو آپ کو پتہ ہے آپ پر پابند کر لیں گے, اپنے آپ کو بانڈ کر لیں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ اب اس تعداد سے مجھے آگے کی طرف جانا ہے. اور میں اگر مثال کے طور پر ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ رہا ہوں, 5 نمازوں سے اگر ملٹیپلائی کریں تو 1000 مرتبہ. تو اب یہ 1000 درود پاک اگر میں روزانہ پڑھ رہا ہوں تو ایک درود کی میں نے فضیلت بتائی کہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, تو آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. پہاڑ ہو گئے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ درود پاک کے وظیفے کو اگر ہم جتنا بڑھاتے چلے جائیں گے نا, یعنی ایک حدیث مجھے یہاں یاد آ گئی. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کون سا ایسا عمل کروں جو میرے لیے بہتر ہو. سرکار تو عالم علیہ السلام نے فرمایا
فرائض کے بعد، فرائض کی ادائیگی کے بعد تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. یا رسول اللہ میں اس کے علاوہ کیا کروں؟ فرمایا درود کو اور بڑھا لو. عرض کیا یا رسول اللہ فرائض کی ادائیگی کے بعد اس کے علاوہ عمل کون سا کروں؟ تو فرمایا درود کو بڑھا لو. ہر بات پر حضور علیہ السلام نے درود کو بڑھانے کا وظیفہ ارشاد فرمایا. پتہ یہ چلا کہ درود سے اللہ کا قرب ملتا ہے، درود سے رسول اللہ علیہ السلام کا قرب ملتا ہے، درود سے آزمائشیں دور ہوتی ہیں، درود سے شخصیت سنورتی ہے، درود سے عروج ملتا ہے، درود سے عظمت ملتی ہے، درود سے برکت ملتی ہے، اور درود سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا کیا علامہ اقسام درود بھی یعنی کہ اس میں کس قسم کی مطلب کئی لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا پڑھنا زیادہ افضل ہے، کس انداز سے پڑھنا زیادہ افضل ہے، کس وقت زیادہ پڑھنا؟ تو اب وقت تو آپ نے بتایا کہ پڑھتے چلے جاؤ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن لمٹ صرف اس لیے رکھنی ہے کہ جس طرح سے ناظرین 5 وقت کی نماز فرض ہے تو نماز پڑھنے کے لیے نوافل کے لیے آپ پوری دن پورا رات پڑھتے ہیں، لیکن 5 نمازیں آپ نے فرض کر لی تو یہ 5 تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں اپنے آپ پہ فرض کر لیجئے کہ یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ تو درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ آپ جتنا بھی پڑھتا رہیں. تو میں صرف اقسام کی بات کر رہا ہوں. کچھ اب آپ نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کس درود کی افضل زیادہ ہے. دیکھیں افضل درود ابراہیم ہے. اس کے علاوہ جتنے دیگر سیغے ہیں جیسے مثال کے طور پر درود ابراہیم ہے، یہ تو افضل ہے. اسی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی صلی اللہ علی محمد درود تاج ہے. اسی طرح الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے. اس طرح کے بھی درود اگر پڑھے جائیں تو یہ بھی قبول ہیں اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. افضل یہی ہے کہ درود ابراہیم پڑھا جائے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف درود ابراہیم پڑھا جائے باقی درود نہ پڑھے جائیں، تو یہ نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ درود ابراہیم افضل ہے، اسے بھی پڑھا جائے اور دیگر درود بھی پڑھے جائیں. الحمدللہ میں جگہ جگہ محفلیں کرتا ہوں تو ہماری ایک تو وظائف کی جو محفل ہوتی ہے نا، جس میں الحمدللہ درود پاک کے مختلف سیغے دوسرے لوگوں ہم سب یعنی اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی درود ابراہیم بھی پڑھتے ہیں. تو کبھی وہ محفل میں اٹینڈ کرنے کا اگر ناظرین کو کبھی موقع مل جائے تو آپ دیکھیے گا کہ ہم کس انداز سے اس کو لے کر کے چلتے ہیں. تو بڑی روحانیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماحول بنا. جی ہاں بالکل. اس میں حزب البہار شریف ہوتی ہے، اوراد و وظائف ہوتے ہیں، سورہ کوثر کا ورد ہوتا ہے. تو اتنی لذت اور اتنی برکت اور اتنا سکون ملتا ہے کہ یہ الحمدللہ ہماری 4 سے 5 جگہوں پر یہ ماہانہ محفل ہوتی ہے، جس میں درس قرآن بھی ہے، اوراد و وظائف بھی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہے، اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر ہوتا ہے. تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے یعنی جو صاحب خانہ ہے اور جو محفل میں شریک ہیں ان کو بڑا سکون اور روحانی طاقت محسوس ہوتی ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ بعض دفعہ اکثر لوگ جو ہے نا، یوں سمجھ لیجئے کہ کاروباری اعتبار سے یا گھریلو اعتبار سے اتنے ٹینشن میں، اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پریشانیوں کو حل کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے اللہ سے رجوع کرتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ عز و جل سے لو لگاتا ہے تو پھر اس کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارا مقصد بھی یہی ہے. سبحان اللہ. اور راستہ وہ درود سے ہی ہو ملتا ہے. جی ہاں جی ہاں بالکل. یہ راستہ، اسی راستے کو ہی اپنانا ہی اپنی یہ ہماری بہتری کے لیے ہے. ہم پر کوئی بوجھ نہیں لادا گیا، یہ ہماری بہتری کے لیے گئی. اگر ہم نے یہ راستہ اپنایا اس میں ہماری ہی فلاح اور ہماری ہی کامیابی ہے. علامہ صاحب سے یہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن یقینی طور پر ہمارے درمیان فرید بلوانی صاحب بھی موجود ہیں اور میں ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایسا قانونی سوال ضرور ان کی طرف لے کے آتا ہوں. فرید صاحب، یقینی طور پر بات ہو رہی ہے فضیلت کی، اور جس انداز سے ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو فضائل بیان کرتے ہیں علامہ صاحب، لیکن جہاں ہم انہی چیزوں سے نکل کے جب ہم گھروں کی طرف جاتے ہیں، پچھلے پروگرام میں آپ سے بات ہو رہی تھی اور ہم نے بات کی تھی وہاں پہ کہ بچوں کی تربیت میں جو کھوٹ کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے، جس کا ذکر ہمارے مہمان نے بھی اس وقت کیا تھا، تو وہ پھر نظر آتا ہے ہمیں ان عدالتوں میں کہ ان ینگ نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں ہمیں کئی مقامات پر آپ نے بھی دیکھا، آپ کا روزمرہ کا مشاہدہ، آپ نے بھی کہا کہ پھر وہ ہتھکڑیاں ہوتی ہیں اور شاید یہ وہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان بچوں پر اس وقت جب نگاہ رکھنی تھی ہم نے نہیں رکھی. یہاں آج میں جو آپ کی طرف موضوع لے کے آ رہا ہوں وہ یا سوال ہے میرا، وہ ہے گھریلو ناچاکی، یعنی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان جو مکالمات اور جو معاملات آج کل بے انتہا بڑھتے جا رہے ہیں. خاص طور پہ میں خلا اور طلاق کی میں بات کروں، یہ معاملات بھرے پڑے ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی وکیل ہو جو اس
معاملات سے ڈیل نہ کرتا ہو یا انہیں ضرورت نہ پیش آتی ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اخلاقی طور پہ ناچاکی جو ہے یہ بھی ہمارے دین سے دوری کا نتیجہ ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے اور جو ٹالرنس ختم ہو گیا ہے, عدم برداشت ہو گیا ہے, شکر کا عنصر ہماری زندگی سے ختم ہو گیا ہے, تو یہ جا کے جو ہے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جو ہے ناچاکی کا سبب بنتا ہے. اور جیسے ناشکری کا پن آ جاتا ہے کہ آگے جیسے دوسری فیملیز کو دیکھا جاتا ہے, کمپیئر کیا جاتا ہے, کمپیریزن کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ناشکری کا عمل بڑھتا ہے. اور پھر لڑائی جھگڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتے ہیں کہ میرے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, فلاں کے پاس تو یہ ہے, اس کے پاس یہ موبائل اچھا ہے, گاڑی اچھی ہے, گھر اچھا ہے. ان چیزوں کو لے کے ناچاکیاں شروع ہوتی ہے اور جاتے جاتے جو ہے پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے خاندانی مسائل کو جنم دیتی ہے اور جو طلاق پہ جاتی ہے بعد, یا اس پہ خلا پہ اور سپریشن پہ جاتی ہے. اچھا, اس میں بڑی خوبصورت علامہ صاحب آپ کی کل کی مجھے بات, پچھلے پروگرام کی بات یاد آ گئی کہ کہا تھا کہ دین میں اگر دیکھنا ہے تو اپنے اوپر ضرور دیکھ لو, اپنے اوپر دیکھا کرو, لیکن اگر دنیا کے معاملات میں دیکھنا ہے تو اپنے نیچے والوں کو دیکھو. تو شاید آپ کی زندگی میں وہ معاملہ جس کا ذکر آپ کو, جس سے آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے, کیا بیسک معاملات؟ ایک تو یہ آپ نے بتایا کہ وہ معاملات معاشی معاملات, یعنی کہ شاید سم ٹائم جو ہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں وہ ان چیزوں کو ڈیل نہیں کر پاتے. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ معاملات اس سے ہٹ کر کم عمری کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے, شاید وہ پراپر تربیت نہیں ہو پا رہی, وہ وجہ سے ہوتا ہے. سم ٹائم ہم لڑکے والوں کی طرف سے کہیں یا لڑکی والوں کی طرف سے کہیں کہ ان کی طرف سے مس ڈیلنگ یا مس فیڈنگ کی وجہ سے, یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ موبائل جو ہے وہ فساد کی جڑ بن گیا ہے اور بچیاں شاید اتنی ٹرینڈ ہو کے نہیں آتی جس طرح سے لوگ کہا یہ جاتا ہے کہ پرائمری کے بعد سیکنڈری, شادی کے بعد ایک سیکنڈری کا معیار آ جاتا ہے, تو اس کے لیے کم از کم اپنی بچیوں کو ٹرین کرنا ہے. میں یہاں صرف بچیوں کی بات نہیں کروں گا خاص طور پہ, یہ میں تمام ہی لیول پہ بات کر رہا ہوں, لیکن آج ہم اس سیگمنٹ کو لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں فیملیز کو بہت بڑا رول ہوتا ہے, ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, دونوں طرف کی میں بات کر رہا ہوں. جی تربیت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو اگر کہیں غلطی بھی ہوتی ہے تو ماں باپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے کیسز میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی بڑی انوالومنٹ ہوتی ہے, بے جا مداخلت ہوتی ہے جس میں کہ اس بے جا مداخلت کی وجہ سے جو ہے وہ جس کی غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی موٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں میرے پیچھے تو میرے ماں باپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. جو جا کے بہت سے کیسز ایسے آئے جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو الگ کرنا ہے, بس ہم نے خود وہ جا کے جو ہے ہمیں پریشر آئے, ہم جب ان کو میڈیشن کا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں میڈیشن نہیں کرانی, بس بہت ہو گیا. اچھا, یہ میڈیشن بڑا امپورٹنٹ ہے, اور دنیا بھر میں ناظرین میڈیشن جو ہے نا, نہ صرف یہ کہ ہمارے فیملی معاملات میں میڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے, بلکہ اسی میڈیشن یعنی کہ ثالثی کا کردار کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے جو ہے نا, اب تو انڈسٹری اور بزنس لیول پر بھی, یعنی کہ بزنس ڈسپیوٹ جو ہیں ان کو بھی ڈیل کرنے کے لیے میڈیٹرز جو ہے وہ بہت بڑے بڑے کورسز اناؤنس کرتے ہیں. خود IBA کے اندر پاکستان میں بھی ایسے میڈیشن کے کورسز ہوتے ہیں جس میں ڈیل کرنے کے بعد لوگ اس کی لاکھوں روپے فیس چارج کرتے ہیں کہ اس ڈسپیوٹ کو کس طرح سے ریزالو کرنا ہے. تو یقینی طور پر یہ میڈیشن کو ٹاپک کو لے کے بھی میں آج کمیونٹی کے کرتا دھرتا لوگ اور یقینی طور پہ قانونی اور دینی معاملات جسے ہم ثالث کہتے ہیں اس پر بات کریں گے, لیکن مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, تو وقفے کے بعد اسی سوال کو لے کے یعنی کہ میڈیٹر یا ثالث کا کردار ہماری کمیونٹی میں اور ویمن کمیونٹی میں کتنا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد, اور رونق افطار کی یہ محفل اسی طرح سے جاری رہے گی. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement.
ویلکم بیک اور ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام کے اس آخری حصے میں. رونق افطار کا وقت اب آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. اس سیگمنٹ میں یقینی طور پر جس سوال کو میں وقفے سے پہلے چھوڑ کے گیا تھا کہ میڈیٹر اور ثالث, الحمدللہ میمن کمیونٹی کے کرتا دھرتا لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, اور بڑی ایک خوش شائن بات میں کہوں گا کہ نو ڈاؤٹ کہ یہی معاملات سے تو ہر کمیونٹی کی طرح میمن کمیونٹی بھی نبرد آزما ہے اور کوششوں میں مصروف ہے کہ کسی طریقے سے اس پہ کنٹرول یا اس کو بہتر کیا جائے. لیکن یہ بڑا اچھا ہماری کمیونٹی میں قادر بھائی کہ بڑا اچھا ہے کہ ہم پہلی کوشش ہماری کورٹ میں اللہ بہت نیئرسٹ پہلی کوشش جماعتوں نے اپنے سسٹمز ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں ناشا کی کسی وجہ سے بھی ہو رہی ہے تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے یقین طور پر آپ جیسے دیگر کئی لوگ ہیں جو اپنی خدمات بھی پیش کرتے ہیں مختلف معاملات میں, اگر فیملی میں یا آس پاس اڑوس پڑوس میں اس کے معاملات ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جماعتوں نے اس کام کو بہتر انداز میں سنبھالا ہوا ہے, ثالثی کا کردار جسے میڈیٹر کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جو میمن کمیونٹی کا جو مسئلہ ہے نا وہ اس طرح ہے کہ آپس میں جب ناچاکیاں ہوتی ہیں نا تو وہ ہر بندہ اپنی ایگو پہ آ جاتا ہے. بالکل. اور جو ایگو ہے نا وہ نسلیں ختم کر دیتی ہے. اگر آپ کسی کے لیے پازیٹیو سوچیں کہ یار میں بھی بیٹی والا ہوں, میرے ساتھ بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں, تو یہ آپ کے ساتھ کبھی معاملات پرابلم نہیں آئے گی. اور آپ کورٹ میں جا کے پیسے ضائع کرنا, اپنی فیملی کو ذلیل کرنا, باقی چیزوں میں آپ اس کو لے کے آنا, وہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی چیز غلط ہے, دیکھیں کوئی بھی سیکھ کے کہیں بھی نہیں آیا ہے. صحیح بات ہے. جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی بھی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اپنے شوہر سے, اور شوہر کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے بیوی سے. جب دونوں مل کے گھر کو گھر سمجھیں گے نا تو کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی. اچھا, یہاں پہ یقینی طور پہ دونوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کیا ہے. یہاں دونوں طرف کے میں سینئرز کی بات کروں گا, ان کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے؟ دیکھیں جس کی بیٹی ہوتی ہے نا اس کا جھکاؤ بیٹی کی طرف ہوتا ہے, اور وہ جیسے نئی شادی ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ ہمیں بیٹی ایسی چاہیے کہ سارے کام گھر کے کر لے, حالانکہ اس کے لیے بھی نیولی اسٹارٹ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو بیونڈ دی ایکسپیکٹیشن کسی چیز میں ہم نہیں کر سکتے. اور دوسری بات کہ تعلیم کی کمی, اگر ہم شروع سے اس چیز کو مینج کر کے چلیں, ہر میمن کمیونٹی اپنے گھر میں بچی کو سمجھا کے چلے, دیکھو بچے اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے, اور شروع سے یہ تعلیم کے ساتھ چلے. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ظاہری بات ہے ماحول چاہیے ہر چیز کے. ایسا ہی. آپ ماحول کو ساتھ لے کے چلیں گے آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی. اور پازیٹیو رکھیں, آپ اگر کہیں بھی نیگیٹو ہوئے نا تو یہ لپٹ کے بیک آف دی ڈور آپ کے سامنے یہ چیز آتی ہے. یہ ایکسپیکٹیشن سم ٹائم جو ہے جس کی آپ نے بات کی کہ ایکسپیکٹیشن ہم اتنی بڑھا لیتے ہیں. ایک بچی میں نے کہا کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے گھر پہ آئی ہے, اور اس سے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز کر لینا شاید آپ سمجھتے ہیں کہ, اور دوسرا اس کے ساتھ ہی اس سوال کو بھی میں جوڑ لیتا ہوں, کیا ایج فیکٹر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل بدقسمتی سے بہت کم عمری میں ہم جو ہے بچیوں کی شادیوں کی طرف چلے جاتے ہیں, 16-17 سال, ایون سم ٹائم 17 سال اور کی 17.5 سال میں بھی شادیاں ہمیں نظر آتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایج فیکٹر کو بھی یعنی کہ گروم ہونے ایک میچیورٹی کا لیول جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا ملوز خاطر رکھنا چاہیے؟ دیکھیں ایج فیکٹر تو ہے, اس میں ڈینائی نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ ماحول کی بات ہے. جی. وہی بچی آپ کا موبائل ٹچ سسٹم آپ کو ہر چیز اس موبائل میں ڈھونڈ لیتی ہے. صحیح بات ہے. تو اس کو اتنا شعور بھی ہے کہ اس کو گھر کس طرح چلانا ہے. ساری چیزیں ہیں ایگو پہ. ایگو کو مار دو اور سوچو کہ زندگی بھر ساتھ گزارنی ہے تو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی. پازیٹیو رہو ہمیشہ. آپ پازیٹیو کرو گے, تھنک پازیٹیو آلویز پازیٹیو, آپ کبھی بھی رسوا نہیں ہوگے. اور اللہ سے لو لگا کے رکھو, مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے. بے شک, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو, اپنے دل و دماغ کو اگر ہم نے پازیٹیو یا مثبت انداز سے آگے بڑھایا تو زندگی کئی تکالیف تو وہ ہوتی ہیں لیکن وہ کچھ دنوں کی رہتی ہیں. اس کے بڑے اچھے ثمرات آپ کو آگے زندگی میں ملنے والے ہوتے ہیں. ہم صاحب کل بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں, عدم برداشت اور ناشکری. میں آج جو بات کروں گا کہ ٹالرنس لیول جو ہے نا ہمارے یہاں تھوڑا سا جس انداز سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دین کیا کہتا ہے کہ کس قسم کے ہسبینڈ سے وائف کے تعلقات کو استوار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسوہ حسنہ کی بے انتہا دل فریب مثالیں ہمارے ساتھ موجود صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیسے اس کو آپ دینی نقطہ نگاہ سے کیسے لے کے چلیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس بات پر تھوڑی سی غور کیا جائے کہ ہسبینڈ ہو یا وائف ہو, چاہے
نیا میرڈ جوڑا ہو یا پرانا ہو, دیکھیں ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں, یار میں بھی پرفیکٹ اور سامنے والی لڑکی یا جو عورت ہے وہ بھی سمجھ رہی ہوتی ہے میں پرفیکٹ ہوں. یہاں گڑبڑ ہوتی ہے, یہاں پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا ہر فیصلہ, میری ہر بات, میرا ہر ڈیسیشن اوکے ہے, عقل کل کوئی نہیں ہوتا. ہاں عقل کل دونوں ایک دوسرے کو, دونوں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہاں کلیش آتا ہے. سمجھ گئے. تو اس کلیش کو دور کر لینے کے لیے جو ہے نا کمپرومائز کہا جاتا ہے, کہ کمپرومائز کچھ آپ مانیں, کچھ آپ منوائیں اور کچھ آپ بات مانیں, تو اس سے جو نا گھر کی گاڑی خوبصورت انداز سے چل سکتی ہے. دیکھیں عمومی طور پر ہوتا یہ کہ لڑکے کو جو ہے نا ان کے والدین فیڈ کر رہے ہوتے ہیں, لڑکی کو ان کے والدین فیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمیں بتانا, وہ لڑکی بھی کوئی مسئلہ ہو تو, اب یہ ایک دوسرے سے نہیں بات کر رہے, یہ سارے معاملے ان کی طرف اور یہ اس کی طرف. تو اب جو ہے نا یہ ڈائریکٹ کے بجائے انڈائریکٹ ہو گیا, سارا انڈائریکٹ معاملہ ہوا تو سب لوگ انوالو آ گئے. اب انوالو ہوئے تو ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اور پھر اس میں کلیش ہوتا ہے اور طلاقیں ہو جاتی ہیں. جہاں 2 دماغ ہونے چاہیے وہاں 2 اور کر کے 6 دماغ ہو. جی ہاں. تو آپ اگر مثال کے طور پر ہسبینڈ کو وائف سے یا وائف کو ہسبینڈ سے پرابلم ہے تو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اور بولیں کہ گھر کی 4 دیواروں میں آپ اور مجھ سے ڈیبیٹ کریں, میں آپ سے ڈیبیٹ کرتا ہوں اور معاملہ حل کرتے ہیں. لیکن نہیں رہنا, اور وہی ہمارے عبد القادر بھائی نے کہا کہ ایگو, میں کیوں جھکوں یا میں کیوں بات مانوں, میں جو ہے نا یہ میں مروا دیتی ہے نا. ایک مجھے یہاں میرے پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بزرگ جو ہے نا مسجد میں ہوا کرتے تھے اور نمازوں وغیرہ میں اور دیگر جو ہے نا اوراد و وظائف دینا, بیان کرنا, تو لوگ ان سے مسجد میں اکثر ملنے آیا کرتے, بڑے بزرگ تھے. تو ایک شخص کو پتا چلا, یہ معروف تھا کہ وہ کوئی بھی چیز کو یہ نہیں کہتے کہ میں نے کیا, میں وہ کرتا ہوں, میں بیان کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں نہیں کہتے تھے. اس شخص نے کہا کہ آج تو میں ان سے میں نکلوا کے ہی رہوں گا, چیلنج کر دیا اس نے کہا کہ بس آج تو میں نکلواؤں گا. تو اب وہ گیا اور نماز ظہر پڑھی اور اس نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ جو نا میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز کے دوران چھینک جائے تو کیا مسئلہ ہوگا, کہ وہ نماز کے دوران الحمدللہ کہے گا یا نہیں کہے گا, یا نماز جاری رکھے گا اور نماز میں دیگر تسبیح یعنی چھینکتا ہے یا کسی کی چھینک سنتا ہے یا رحمک اللہ وغیرہ نہیں کہے گا, یہ ایسا ہی مسئلہ اس نے بنا کر کے پیش کر دیا. اب جو ہے نا ٹارگٹ کچھ اور, ہاں ٹارگٹ کچھ اور تھا, اس نے یہ نکلوانا تھا کہ میں نکلے بس. اب وہ نماز ظہر میں آیا تھا اور اتنے لوگ موجود تھے, تو پھر وہ جو ہے نا عصر کی نماز ہوئی تو اس نے کہا اب تو میں نکلواؤں گا نا. تو وہ اس نے ان بزرگوں نے پوچھا کہ بھائی مسئلہ کس نے پوچھا تھا, تو اس بندے نے کہا کہ میں نے, تو وہ میں اس سے نکل گیا, ان بزرگ سے نہ نکلا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم میں ختم کر دیں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملہ. دیکھیں اگر آپ کو رکھنا ہے, شادی بندہ کر لیتا ہے جذبات میں آ کر کے اور پھر وہ دماغ نہیں مل رہے ہوتے تو پھر وہ طلاق کی طرف کیوں جانا ہے. آپ کوئی تیسرا راستہ نکالیں. تیسرا راستہ یہ کہ کمپرومائز کر کے مسئلے کو رکھیں, اس کو حل کریں. ہر مسئلے کا حل دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. تو پھر ہم سیرت کی طرف آتے ہیں. اگر تو سیرت میں ایسے یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کو اگر مختصر کروں تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے متعدد نکاح فرمائے, لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام سے بڑی تھی. جب تک آپ رضی اللہ تعالی عنہا بظاہر حیات رہیں, آقا علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہ فرمایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اس قدر محبت تھی. پھر جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے گئی تو آپ نے متعدد نکاح فرمائے. اس کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام بظاہر تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام کے ازواج سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی شکایت یا کوئی دل میں شکوہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے آپ لوگوں کے دل میں موجود ہے؟ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نبی پاک علیہ السلام اتنے پرفیکٹ, اتنی خوبصورت زندگی آپ علیہ السلام کی
زندگی اتنی خوبصورت کہ آپ علیہ السلام نے تمام ازواج کو ان کے حقوق برابر عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین یقینی طور پر پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن جس قسم کی گفتگو اور جس روحانی گفتگو کا ہم ذکر کرتے ہیں، اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لو، ایک دفعہ سمجھ لو. اسلام، دین اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور ہم ایک بہترین رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ، ایک دنیا کے افضل ترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے. ساتھ ملنے کی قسمیں کھاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ شاید ایسے بھی واقعات ہیں کہ چند دنوں اور چند ماہ تک یہ رشتہ قائم رہا. جی الحمد. دنیاوی معاملات میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پر بزنس کو دیکھ لیں، بزنس میں بھی کوئی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہر عام بندہ جو بزنس کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جس سے میں بزنس کر رہا ہوں، جو میرے ساتھ ہے، میرا پارٹنر ہے، تو وہ مجھ سے خفا نہ ہو. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کے یعنی لاس نہیں اٹھائے گا. وہ کوشش کرے گا کہ میں اپنے پارٹنر کو مناتا رہوں، یعنی حتی الامکان منانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں کسی بھی قسم کا لاس نہ اٹھا سکوں. تو گھر میں کیا پرابلم ہے؟ بالکل گھر میں بھی آپ جس کمپرومائز کو بزنس میں لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اسی کمپرومائز کو گھر میں لے آئیں. لیکن حالات اب اتنے مطلب جو معاملات حالات کے ایسے ہو گئے ہیں کہ مرد بھی پستا چلا جا رہا ہے بیکاز کہ ضروریاتیں بڑھ گئی. جی ہاں. تو اس چکر میں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لڑکی والوں کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں دونوں لڑکوں کو بھی کمپرومائز کرنا. ون ون سچویشن ہوتی ہے دونوں جگہ سے. اور آخر میں ایک شعر رس کروں گا کہ سارے معاملات جو ہے نا وہ ایمان کی بات ہے کہ ایمان ہمارا بے شک کمزور ہو گیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خدا کو بھول بیٹھے ہم فکر روزی میں، خدا کو بھول بیٹھے ہم فکر روزی میں، خیال رزق کا ہے رازق کا نہیں. ہم رزق کی طرف بھاگ رہے ہیں لیکن رازق کو خوش نہیں کر رہے. توکل ختم ہو گیا. توکل ختم ہو گیا. خوبصورت شعر کے ساتھ، ایک خوبصورت بات کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل مزید اس پر گفتگو بھی کریں گے. یقینی طور پر ہمیں ایک گھڑی کی سوئیاں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں آج کے پروگرام کو ختم کرنا ہے. آپ تمام مہمان گرامی کا بہت شکریہ. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. فیض بلوانی صاحب، آپ سے کچھ زیادہ بات نہیں ہو پائی، لیکن یقینی طور پر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے مزید اور گفتگو بھی کریں گے. ناظرین، رونق افطار اور میرا رمضان کریم کی آج کی ٹرانسمیشن آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. ہمارے یوٹیوب چینل پر، ہمارے کامنٹ سیکشن میں، ہمارے فیس بک پیج پر بھی ہمیں بتائیے گا. اور آگے آپ پروگرام میں کن سے ملنا چاہتے ہیں، کس ٹاپک پر کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد. السلام علیکم. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement.